ظاہر اس کے اوپر علماء کے مختلف فتاویات بھی آئے, علماء کی رائے بھی آئی, ان کے حق میں بھی آئے. مثلا اس کے حق میں جو صحیح العقیدہ علماء میں سے کس کا فتویٰ ہے؟ سر پھر بات نہیں چلی جائے گی دوسری سائڈ کی. اب یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ کون صحیح العقیدہ ہے اور کون صحیح العقیدہ نہیں. بات فتاویات کی جا رہی ہے کہ ان کے حق میں بھی فتوے ہیں. السلام علیکم دوستوں, آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی راشد محمود رضوی صاحب جو ہیں, جنہوں نے چشتی رسول اللہ کلمے کے اوپر باقاعدہ مناظرہ کیا ہوا تھا, اچھے خاصے ایکسپوز ہوئے ہیں ایک اینکر کے سامنے. ایک اینکر نے ان سے سوال کیا کہ انجینئر محمد رضوی صاحب جو ہیں وہ واقعی گستاخ رسول ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل انجینئر صاحب جو ہیں وہ گستاخ رسول ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اینکر کا یہ بھی سوال تھا کہ انجینئر صاحب کے حق میں بھی علماء کرام نے فتوے دیے. تو آگے سے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو پتہ ہے کہ ان کا تعصبانہ دینا ہے, انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انجینئر کے حق میں ان علماء کرام نے فتوے دیے, یعنی جن کا عقیدہ ہی نہیں صحیح. یہاں پر آپ حساب لگا سکتے ہیں کیسا ان کا تعصبانہ دینا ہے کہ انجینئر صاحب کے حق میں جن علماء کرام نے فتوے دیے ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہی ٹھیک نہیں ہے. ایسا تعصبانہ دے. آگے سینکر جو ہے اس نے یہ سوال کیا کہ پھر عقیدے کی بات آپ کر رہے ہیں, فتوے تو آئے ہیں نا انجینئر صاحب کے حق میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل. ظاہر اس کے اوپر علماء کے مختلف فتاویات بھی آئے, علماء کی رائے بھی آئی, ان کے حق میں بھی آئے. مثلا اس کے حق میں جو صحیح العقیدہ علماء میں سے کس کا فتویٰ ہے؟ سر پھر بات نہیں چلی جائے گی دوسری سائڈ کی. اب یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ کون صحیح العقیدہ ہے اور کون صحیح العقیدہ نہیں. بات فتاویات کی جا رہی ہے کہ ان کے حق میں بھی فتوے ہیں. جنہوں نے فتوے دیے ان کی بہت بڑی, ان کی بھی فالوورز کی بہت بڑی لسٹ ہے پاکستان کے اندر. بہت بڑی بڑی شخصیات, یہ کہ آپ کے مسلک کے کہیں سارے بڑی بڑی شخصیات ان کے ساتھ منسلک ہیں. دیکھیں دونوں طرف چیزیں آ گئی نا, اب یہ فیصلہ کورٹ سے ہوگا. میں ایک مفتی سے سوال پوچھ رہا ہوں, میں ابھی بھی وہیں پہ میں نے اپنا موقف تو بیان کر دیا. اینکر نے یہ بھی سوال کیا مفتی راشد محمود رضوی صاحب سے کہ دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں, یعنی عیسائی ہیں, یہودی ہیں, وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ. تو انہوں نے مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے خود یہ مانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نبی سمجھتے ہیں, سچا نبی بالکل نہیں سمجھتے. تو دوستو یہی بات تو انجینئر محمد رضوی صاحب نے کی تھی کہ عیسائی جو ہیں, کرسچن جو ہیں, وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سچا نبی نہیں سمجھتے. تو یہی بات سیم اور سیم یہی بات اب مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے کی ہے جو انجینئر صاحب نے کی تھی. اب ان کے اوپر کون سی دفعہ لگنی چاہیے؟ اینکر نے یہ کہا کہ یہ سیم بات انجینئر نے بھی کی ہے. تو آگے سے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر نے ان کے اوپر الزام لگایا ہے. ہاں اگر وہ بات کہتے, یعنی کرسچن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح کوئی الفاظ کہتے, وہ مانتے ہیں لیکن کہتے نہیں. دوستو اس میں کیا فرق ہے کہ ماننے میں اور کہنے میں؟ یعنی اگر وہ مانتے ہیں تو وہ کہتے بھی ہوں گے ان کی کتابوں میں, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ڈیبیٹ ہیں کرسچن کی, ان ڈیبیٹس کے اندر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ سچا نبی نہیں مانتے. جو جملہ تھا وہ گستاخی تھی. بالکل قابل گرفت ہے. قابل گرفت ہونا اور گستاخی ہونا میں فرق ہے نا. تو جملہ کے گستاخانہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جملہ گستاخی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. انجینئر محمد رضوی صاحب گستاخ رسول بالکل گستاخ ہے. اس میں کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں, اس جملے میں بالکل گستاخ ہے. یہ سمیت ہے, اس کے بھی یہ بھی اور باقی چیزیں. آپ سینئر ہیں, بڑے ہیں, مفتی ہیں, میں بار بار آپ کو اصرار کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا جملہ تھا, ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جس کے بعد ہر بندہ ڈرتا ہے بات کرنے سے کہ میں کسی کی کفریہ بات کو اگر نقل بھی کروں گا تو میں خود کافر ہو جاؤں گا. یہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ کسی کا کفریہ قول نقل کر رہا ہے, بتا رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا عقیدہ ہی ہے, وہی بتا رہا ہے کہ فلاں کا یہ کفریہ. مثال کے طور پہ میں کہہ دیتا ہوں قادیانی جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے غدار ہیں, حضور کو آخری نبی نہیں مانتے. میں نے اگر یہ جملہ کہا وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے تو اس کا مطلب تو نہیں ہے میں بھی نہیں مانتا. آپ نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن وہ قادیانی فی الواقع نہیں مانتے نا. جی فی الواقع نہیں مانتے. تو یہ قادیانیوں کا کفر نقل کر رہے ہیں, ان کی اس خرابی کو بیان کر رہے ہیں, اور فی الواقع وہ چیز موجود ہے. اب یہ جملہ جو اس نے کسی کی طرف نقل کیا ہے یہ فی الواقع موجود ہی نہیں ہے. یہ جو میں نے کرسچنز کا عقیدہ پیش کیا ہونا تو چاہیے تھا کہ اس میں لکھتے کہ یہ جو عقیدہ بیان کر رہا ہے یہ کسی کا نہیں ہے, ہم نے چھان بین کر لیا. وہ کہتے ہیں ہم مراسلہ لکھیں گے. مراسلے کا جواب آیا آج تک؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. جس نے یہ جواب دیا تو وہ اپنی کمیونٹی میں گیا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کسی مسلمان کو مراسلہ لکھا جائے کہ بتائیں کہ کیا آپ نبی اسلام کے بعد ختم نبوت ہونے کے بعد بھی کسی نبی کے آنے کے قائل ہیں؟ تو کون مسلمان یہ کہے گا کہ ہم نبی کے آنے کے قائل ہیں؟ جیسس کرائسٹ کو تو پیغمبر نہیں مانتے, ان کو تو خدا مانتے ہیں, وہ آخری پیغمبر مانتے ہیں ان کو, ان کے بعد وہ کسی کو پیغمبر نہیں مانتے. اور وہ کیا کہتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اسی لیے آج تک کسی کا کوئی اس اعتبار سے ان کے پاس مراسلے کا جواب نہیں آیا. انہوں نے بھیجا بھی ہوگا کہ نہیں بھیجا, جواب نہیں آئے گا, اور میں آپ کو پریڈکٹ کروں کبھی بھی نہیں آئے گا. کوئی کرسچن ڈومیننٹ بشپ سامنے آ کے اس عقیدے کا انکار نہیں کرے. جو دیگر مذاہب ہیں وہ آقا علیہ السلام کو سچا نبی مانتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کو نبی تو نہیں مانتے, نبی نہیں مانتے, نبی نہیں مانتے. مطلب یہ کہتے ہیں یہ جو نبوت باقی ہے نا, یہ تو حقیقت باقی ہے کہ وہ دوسرے مذاہب والے ہمارے نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے, سچا نبی نہیں مانتے. وہی ایک بات آ گئی نا, نبی نہیں مانتے تو سچا نبی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے نبی ہمارے سچا نبی نہیں مانتے. لیکن یہ ہے کہ ان کی طرف کوئی ایسی بات, ایسا گستاخانہ جملہ آپ اپنی طرف سے بنا کے کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں, حالانکہ انہوں نے کہا نہیں, نہ ان کے کسی کلام سے لازم آیا, نہ کہا, نہ ان کے کلام سے کہیں لازم آیا. تو پھر وہ اپنی طرف سے بنا کے کریں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ چلیں اب اس گفتگو کو یہیں پہ وائنڈ کرتے ہیں, ہمارے لوگ سنیں گے. میں دراصل کلیئر یہ کروانا چاہ رہا تھا, وہ میں نے کر دیا, اب اس میں سے کیا نکالنا چاہ رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے. ہم یہی ثابت ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب نے جو بات کی تھی, انجینئر صاحب نے کرسچن کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ بالکل ٹھیک کی تھی. صرف اور صرف انہوں نے اپنے تعصبانہ دین سامنے رکھتے ہوئے سب پر فتوے لگائے. تو اینکر جو ہے اس کو سمجھ آ گیا کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا تعصبانہ دین ہے, یہ تو دوسرے مسلک کے علماء کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اینکر جو ہے اس نے وہاں پر بات ہی ختم کر اور فیصلہ آڈینس کے اوپر چھوڑ دیا کہ آڈینس ہی فیصلہ کرے گی کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. تو دوستو یہاں پر صاف پتہ لگ رہا ہے کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب جو ہیں ان کا تعصبانہ دینا ہے انجینئر صاحب کے حوالے سے. اس کے ساتھ جتنے بھی فرقہ پرست علماء صاحب کے اوپر فتوے لگاتے ہیں گستاخی کے, ان کا بھی ایسا تعصبانہ دینا ہے.
تو دوستوں انجینئر صاحب نے باقاعدہ یہ بات کی کہ جیل کے اندر میرے ساتھ ایسے ایسے کرسچن لوگ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا واقعی یہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ کرسچن جو ہیں وہ اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتے، کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ فرقہ واریت بہت زیادہ ہے. یہ ایک کلمہ کو مسلمان دوسرے کلمہ کو مسلمان کے حوالے سے ان کا تعصبانہ دین بنے ہوئے ہیں. اگر کرسچن اس طرح کی کوئی آواز اٹھائیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کریں گے، تو کیا انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے؟ تو ایسے دوستوں ہرگز نہیں ہوتا. انہوں نے بیچاروں نے اپنی جان جو ہے وہ چھڑانے کی کوشش کرنی ہے، انہوں نے اپنی جان بچانی ہے، کیونکہ یہ ایسے ایسے تعصبانہ دین کے لوگ علماء کرام پاکستان کے اندر موجود ہیں کہ اپنے علاوہ دوسروں کو وہ ساکھ سمجھتے ہیں. تو کرسچن کے حوالے سے زیادہ ان کا تعصبانہ دین بنے گا، اسی وجہ سے وہ زیادہ اس بات کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. ادروائز ان کی ڈیبیٹس اٹھا کر دیکھ لیں کرسچن کی، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے. تو دیکھ لیں کہ صرف اور صرف دوستوں یہ تعصبانہ دے. ساتھ ساتھ انجینئر صاحب کے حق میں جو علماء کرام نے فتوے دیے، مفتی طارق مسعود صاحب اور ساتھ امام باری سرکار، وہاں پر جو خلیفہ تھے انہوں نے بھی انجینئر صاحب کے حق میں فتوے دی. اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے پوچھا گیا، ارشاد بھٹی صاحب نے جو انٹرویو کیا، اس انٹرویو کے دوران بھی انجینئر صاحب نے یہ کہا کہ مجھے پتا تھا کہ مولانا طارق جمیل اس مسئلے کے اوپر کبھی بھی بات نہیں کرنی، کیونکہ وہ اس کنٹروورسی میں پھنستے ہی نہیں ہیں، اس قسم کا وہ ٹاپک ڈسکس ہی نہیں. ساتھ ساتھ اور بھی جواد نقوی صاحب، ساتھ ساتھ مفتی فضل ہمدرد صاحب اور دیگر بہت سے التشی مکاتب فکر کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے فتوی. مجھے کسی سے امید تھی نا تو مفتی طارق مسعود صاحب سے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب ان کے اوپر تو انہیں مذہب لگی تھی تو میں ان کے دفاع میں کھڑا ہوا تھا. اور ایک دو اور مواقع کے اوپر بھی جب میرا ان سے انٹریکشن ہوا تو میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ میں انہیں باقی علماء سے ڈفرنٹ سمجھتا ہوں. وہ پورے اخلاص کے ساتھ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. عمران ریاض خان، تو ان سب لوگوں سے جتنوں کے آپ نے نام لیے سب لوگوں سے میں نے الحمدللہ اپنے پروگرام ریکارڈ ہونے سے پہلے تفصیلاً گفتگو کی ہے. گیلانی صاحب سے میری آدھا گھنٹہ گفتگو ہوئی ہے، اسی طریقے سے مفتی فضل ہمدرد صاحب کے ساتھ ہوئی، مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ہوئی، جامعہ منوریہ کے جو ہیں مفتی صاحب ان کے ساتھ گفتگو ہوئی اور کافی لمبی گفتگو ہے. عمران ریاض سے بھی ہوئی؟ ہاں جی، ان سے بھی شروع میں کر لیا. حالانکہ شروع میں تو کافی وہ اختلاف. ہمارا اختلاف جو ہے نا جی ایک پولیٹیکل اختلاف، یعنی وہ پولیٹیکل بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کا وہ انہوں نے ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز بیان کی تھی، اس کے اوپر تھا. مذہبی والا کوئی اختلاف نہیں تھا. انہوں نے تو اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ میں نے نماز انجینئر صاحب سے شروع کی ہے، تو وہ ہدایت کا راستہ دکھا جو تو نے جنہوں نے میرے خلاف فتوے دیے نا، ان پہ بھی اگر تو انہیں مذہب لگی نا تو میں ان کے حق میں کھڑا ہوں گا. یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے تعصبانہ دین کے لوگ بریلوی مکاتب فکر کے جو علماء کرام ہیں ان کے بڑوں کے ایسے تعصبانہ دین تھے. آج کل کے جو ان کے اندھے بلائنڈ فالورز ہیں ان کے بھی ایسے تعصبانہ دین بنے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مفتیان کرام جنہوں نے انجینئر صاحب کے حق میں فتوے دیے ان کے عقیدے ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کا تعصبانہ دین ہے اور کون بندہ جو ہے وہ حق اور سچ کی بات کر رہا ہے، جس بندے کے اوپر صرف اور صرف گستاخی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ انجینئر سے لاکھ اختلاف کریں، جہاں پر غلطی ہے غلطی کو ہائی لائٹ کریں، لیکن یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک گستاخ رسول نہیں ہے. انجینئر صاحب نے کسی دوسرے بندے کا کلمہ کے اوپر نقل کیا ہے تو وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے، کیسے اس کے اوپر گستاخی کا الزام لگ سکتا ہے. ویڈیو دیکھ کر آپ کو دوستوں پتہ چل گیا ہوگا کہ مفتی راشد نورانی صاحب جو ہیں ان کا کیسا تعصبانہ دین ہے. صرف اور صرف امت مسلمہ کے اندر وہ فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے ہیں. امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کے فتاوی جات کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کا تعصبانہ دین بنا رہے ہیں. کہتے ہیں اس بندے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بندہ جو ہے یہ دار اسلام سکھا رہا ہے. یہ دوسرے مکاتب فکر کے علماء کو گستاخ رسول ڈکلیئر کرتے ہیں، تو انجینئر کو تو یہ بدرجہ اولا گستاخ رسول ڈکلیئر کریں گے. اس بارے سے دوستوں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.